الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ظاہر، نص، مفسر، محکم، اس کا بیان ہو گیا آپ کے سامنے۔ اب یہاں پر ایک چیز یہ بیان کر رہے ہیں کہ ان کے درمیان تعارض ہو جائے تو پھر کس کو ترجیح دیں گے؟ ظاہر اور نص کے درمیان تعارض ہو جائے تو جو اعلیٰ ہوگا اس کو ترجیح دی جائے گی، اور نص اور مفسر کے درمیان تعارض ہو جائے تو مفسر کو ترجیح دیں گے، اور مفسر اور محکم کے درمیان تعارض ہو جائے تو محکم کو ترجیح دیں گے۔ اچھا، دوسری بات یہاں پر یہ بیان کریں گے کہ ان کے درمیان جو تعارض ہوگا وہ تعارض صوری ہوگا، حقیقی تعارض نہیں ہوگا۔ تعارض صوری کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے کسی چیز کا ثبوت ہوتا ہوگا، دوسرے سے نفی ہوتی ہوگی، تو بس یہ ایسے ہی ہوگا، ورنہ حقیقی تعارض نہیں ہوگا، کیونکہ حقیقی تعارض جو ہے، جب دونوں حقیقی تعارض نہیں ہو سکتا، وہ آگے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وَيَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، اور تفاوت جو ہے ظاہر ہوگا تعارض کے وقت، لِيَصِيرَ الْأَدْنَى مَتْرُوكًا بِالْأَعْلَى، تاکہ ادنا جو ہے وہ اعلیٰ کے ذریعے متروک ہو جائے۔ ادنا کو اعلیٰ کے ذریعے متروک کرنے کے لیے یعنی لا يظهر التفاوت بین هذه الاربعة فی الظنیۃ والقطعیۃ، ان چاروں کے درمیان ظنی اور قطعی ہونے میں تعارض ظاہر نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ قطعی ہے، یہ ظنی ہے، یا یہ ظنی ہے، یہ قطعی ہے۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہہ رہے ہیں ان چاروں کے درمیان ظنی اور قطعی ہونے میں تعارض ظاہر نہیں ہوگا، لأن كلها قطعیہ، کیونکہ چاروں کے چاروں کیا ہیں، یہ قطعی ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح کا تعارض تو ظاہر نہیں ہوگا کہ اس کو کہہ دیں کہ بھائی قطعی یہ ہے، یہ ظنی ہے، تو لہذا ظنی کو چھوڑ دو، قطعی کو لے لو۔ جب سب قطعی ہیں تو اس طرح کا تعارض بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا يَظْهَرُ التَّفَاوُتُ عِنْدَ التَّعَارُضِ، تو کہہ رہے ہیں تعارض ظاہر ہوگا، تفاوت فرق ظاہر ہوگا تعارض کے وقت، فَيُعْمَلُ بِالْأَعْلَى دُونَ الْأَدْنَى، فَيُعْمَلُ بِالْأَعْلَى، تو اعلیٰ پر عمل کیا جائے گا اور ادنا کو چھوڑ دیا گا، نہ کہ ادنا پر۔ فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الظَّاهِرِ وَالنَّصِّ، تو جب تعارض ہو جائے ظاہر اور نص کے درمیان، یعمل بالنص، تو نص پر عمل کیا جائے گا، نص پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ النَّصِّ وَالْمُفَسَّرِ، اور جب تعارض ہو جائے مفسر اور نص کے درمیان، تو یعمل بالمفسر، تو کس پر عمل کیا جائے گا؟ مفسر پر عمل کیا جائے گا۔ وَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَ الْمُفَسَّرِ وَالْمُحْكَمِ، اور جب مفسر اور محکم کے درمیان تعارض ہو جائے تو اسی صورت میں یعمل بالمحکم، تو محکم پر عمل کیا جائے گا۔ وَلَكِنْ هَذَا التَّعَارُضُ إِنَّمَا هُوَ التَّعَارُضُ الصُّورِي لَا الْحَقِيقِي، لیکن یہ تعارض جو ہوگا وہ صرف تعارض صوری ہوگا، نہ کہ تعارض حقیقی۔ تعارض صوری یعنی نفی اور اثبات کے اعتبار سے، صرف جملہ مثبت اور منفی ہونے کے اعتبار سے ہوگا کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کسی سے کوئی حکم نفی ہو رہی ہوگی اور کسی سے ثبوت ہو رہا ہوگا، تو اب ایسی صرف تعارض صوری ہوگا، تعارض حقیقی نہیں ہوگا۔ تعارض حقیقی کسے کہتے ہیں؟ لأن التعارض الحقیقی هو التضاد بین الحجتین علی السواء لا مزید لأحدہما، اس لیے کہ تعارض حقیقی وہ تضاد ہونا ہے، وہ دو ایسی حجتوں کے درمیان تضاد چیز ہے جو دونوں برابر ہوں، لا مزید لأحدہما، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پر فضیلت نہ ہو۔ کیا ہوتا ہے؟ دو ایسی حجتیں ہیں، دونوں قوی ہیں اپنے اعتبار سے، کوئی دوسرے پر ایک اعتبار سے ہے نہیں، تو دونوں پر عمل نہیں کیا گا، لیکن ایسا یہاں ہے ہی نہیں۔ وَلَيْسَ كَذَلِكَ هَاهُنَا، اور وَلَيْسَ وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور یہاں ایسا ہی نہیں، بلکہ یہاں پر کیا ہے، ان دونوں کے درمیان دو حجتیں ہیں لیکن ایک دوسرے سے قوی ہیں۔ ارے یہ تعارض صوری ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی نہیں کیا کہتے ہیں؟ حقیقی تو کب ہوگا؟ ایسی دو حجتوں کے درمیان تعارض ہے جو دونوں حکم میں کیا ہو، دونوں برابر ہوں، اور ان میں سے ایک کو جو ہے کسی پر فضیلت نہ ہو۔ وَلَيْسَ وَهَاهُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، اور یہاں پر ایسا ہے ہی نہیں، بلکہ کیا ہے یہاں پر
یہاں پر کیا ظاہر جو ہے نص سے ادنا ہے اور نص جو ہے مفسر سے ادنا، مفسر محکم سے ادنا. تو یہاں جو ہے وہ صرف تعارض صوری ہے، تعارض حقیقی نہیں ہے. اب یہاں پر کچھ مثالیں پیش کر رہے ہیں کہ جہاں پر تعارض ہوگا، اور دیکھیں کیسے کر کے وہ ایک کو ترجیح دے رہے ہیں دوسرے پر. فرماتے ہیں مثال تعارض ظاہری والنص، مثال ہے یہ مثال تعارض النصی، تعارض الظاہری مع النص، یہ مثال جو ہے ظاہر کی تعارض کی نص کے ساتھ. قولوا وأحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا بأموالكم. اس کی مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے حلال کی گئی ما وراء ذالکم، جو اس کے علاوہ ہیں تمہارے لیے حلال کی گئی، ان تبتغوا باموالکم، تم اپنے مالوں کے ذریعے سے طلب کرو. تو اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے حلال کی گئی یعنی محرمات مذکورہ میں سے، ما وراء ذالک، یہ جو محرمات ہیں 7 طرح کی عورتیں جو بیان کی گئیں، تو ان کے علاوہ تمہارے لیے باقی عورتیں حلال کی گئیں. اب تم جس کو چاہو تم مال کے ذریعے طلب کرو. لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کیا ہے کتنی بھی شادیاں کر سکتا ہے. اس سے اتنا پتہ چلتا ہے نا، ما وراء المحرمات، تمہارے لیے محرمات کے علاوہ حلال کی گئیں جو تم چاہو طلب کرو مالوں کے ذریعے. اس سے پتہ چلتا ہے اس چیز کو. دوسری آیت کریمہ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 4 3 4. یہاں پر جو ہے آیت کریمہ بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے، عدد کو بیان کرنے کے لیے. یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف حد جو ہے وہ 4 تک ہے، 4 سے زیادہ نہیں کر سکتے. تو دیکھیے ایک آیت کریمہ سے تعداد جتنی بھی چاہیں کر سکتے ہیں، اور ایک سے جو ہے تعداد بدلتی ہے کہ 4 تک کر سکتے ہیں. اچھا کیسے پتہ ہے اللہ آپ کو کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم، یہ کیا ہے حال ایک طرح سے ہے، اور کیا ہے ذوالحال ہے، اور مثنیٰ و ثلاث و رباع یہ ایک طرح سے حال ہے. اور حال ذوالحال کی قید ہوا کرتا ہے، حال ذوالحال کی قید ہوا کرتا ہے. اور قید میں سے مقید اور قید میں سے اصل جو ہوتی ہے وہ قید کا لحاظ کیا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے مقید اور قید میں سے اصل قید کا لحاظ کیا جاتا ہے. تو گویا کہ مقصد یہ ہے جو قید ہے کہ مثنیٰ و ثلاث و رباع، اس کا لحاظ ہے. گویا کہ یہ آیت کریمہ اسی لیے لائی گئی ہے کہ 4 عورتوں سے تم کر سکتے ہو شادی. تو اب دیکھیے تعارض ہو گیا دونوں کے درمیان، ایک بتاتی ہے کہ بہت ساری عورتوں سے کر سکتے ہو اور ایک سے عدد پتہ اللہ ہے. تب ایسی صورت میں وہ ظاہر تھی اور یہ نص ہے، لہذا نص کو ترجیح دی جائے گی. اور جو ہیں وہ آیت کریمہ جہاں پتہ چل رہا ہے ان تبتغوا باموالکم، اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس پر عمل کیا جائے گا. 4 سے زیادہ شادیاں کرنا بیک وقت جائز نہیں ہوگا. صحیح ہے. بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلی والی جو آیت کریمہ ہے وہ اس لیے لائی گئی ہے کہ یہ مہر کو بیان کرنے کے لیے، کہ مالوں کے ذریعے طلب کرو، مہر کو بیان کرنے کے لیے آیت کریمہ لائی گئی ہے. اور دوسری والی آیت کریمہ میں مہر وغیرہ کا کچھ بھی ذکر نہیں ہے. تو گویا کہ اس اعتبار سے پہلی آیت کریمہ ان تبتغوا باموالکم جو ہوگی وہ نص ہوگی، اور اس اعتبار سے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم یہ ظاہر ہوگی، لہذا نص پر عمل کیا جائے گا ان تبتغوا باموالکم پر. تو الگ الگ ہو گئی، وہ مہر کو بیان کرنے کے اعتبار سے نص ہو گئی، تو اس اعتبار سے یہ ظاہر ہو گئی، اس میں پتہ نہیں چل رہا ہے. اور اس اعتبار سے دیکھیں عدد کو بیان کرنے کے اعتبار سے تو یہ فَانْكِحُوا یہ نص ہو گئی اور وہ ظاہر ہو گئی. ایک اعتبار سے اس پر عمل کرنا ہے، ایک اعتبار سے اس پر عمل. اب دیکھیں یہاں پر مثال تعارض ظاہری والنص، یہ مثال ہے ظاہر اور نص کے تعارض کی مثال. اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کی گئیں جو اس کے علاوہ ہیں تو تم اپنے مالوں کے ذریعے طلب کرو. اللہ تعالیٰ کا دوسرے ارشاد کے ساتھ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، نکاح کرو جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 2 3 4. فَإِنَّ الْأَوَّلَ ظَاهِرٌ فِي حِلِّ جَمِيعِ الْمُحَلَّلَاتِ، تو یہ پہلی والی آیت کریمہ جو ہے، پہلی والی جو مثال احل لکم، یہ ظاہر ہے تمام محللات، تمام حلال کیا ہیں، تمام عورتوں کے حلال ہونے کے سلسلے میں. من غیر قصر علی الاربع، 4 پر قصر کرتے ہوئے نہیں، 4 پر حد کرتے ہوئے
نہیں، فینبغی ان تحل الزائدۃ علیہا، تو مناسب یہ ہے کہ 4 سے اوپر بھی، جو 4 سے اوپر جو زائد ہیں وہ بھی حلال ہو جائیں. ان تحل الزائدۃ علیہا، علیہا ای علی 4، 4 سے زائدہ بھی کہ زائد بھی حلال ہو جائیں. والثانی نص، دوسری آیت کریمہ فنکحوا ما طاب لکم، یہ نص ہے فی انہ لا یجوز التعدی عن الاربع، کہ 4 سے زیادہ کی تعدی کرنا یہ جائز نہیں ہے، 4 سے زیادہ نکاح کرنا جائز نہیں ہے. لأنہ سیق لأجل العدد، کیونکہ دوسری والی جو مثال ہے یہ عدد کو بیان کرنے کے لیے لائی گئی ہے. فتعارض بینہما، تو دونوں کے درمیان کیا ہو گیا؟ تعارض ہو گیا. فترجح النص ویقتصر علیہا، تو نص کو ترجیح ہوگی اور انہی 4 پر کیا کیا جائے گا؟ اختصار کیا جائے گا، انہی 4 پر حد لگ جائے گی، کیا ہے؟ رکا جائے گا، اور یہ 4 عورتوں سے ہی بیک وقت شادی کر سکتے ہیں. صحیح ہے. وقیلا، اور ایک کہا گیا الاول نص فی حق اشتراط المہر، ایک قول یہ ہے کہ پہلی والی جو آیت کریمہ احل لکم، یہ جو ہے نص ہے مہر کی شرط لگانے کے حق میں. والثانی ظاہر فی عدم اشتراطی، اور دوسری والی آیت کریمہ جو یہ ظاہر ہے مہر کی شرط نہ لگانے کے سلسلے میں. لأنہ ساکت عن ذکری و مطلق عنہ، اس لیے کہ دوسری والی آیت کریمہ یہ اس کے ذکر سے ساکت ہے اور اس سے کیا ہے؟ یہ مطلق ہے. فتعارض بینہما، تو دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا. فیترجح النص ویجب المال، تو نص کو ترجیح ہوگی اور کیا ہوگا؟ مال واجب ہوگا، یعنی نکاح میں مہر ضروری ہوگا. تو ایک اعتبار سے پہلی کو بنا دیا نص، اور ایک اعتبار سے دوسری کو نص بنا دیا، دونوں جگہ اعتبار الگ ہو گیا. یہ تو مثال ہوئی ظاہر اور نص کے درمیان. ومثال تعارض النص مع المفسر، اور نص کے تعارض کی مثال مفسر کے ساتھ. پہلے اس کو سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حائضہ عورت کے بارے میں، استحاضہ والی عورت کے بارے میں، استحاضہ حائضہ نہیں، استحاضہ والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ استحاضہ عورت والی تو ہے، وہ تو اس کا بیماری کا خون ہے، اس کی وجہ سے نماز اس سے ساقط نہیں ہوگی. تو ایک حدیث پاک میں پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ ہم کیا کریں؟ تو اب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حائضہ عورت جو ہے وہ نماز پڑھے گی اور ہر جو ہے نماز کے لیے کیا ہے؟ وضو کرے گی. یہاں پر ایک حدیث پاک پہلے دیکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے کیا کرے گی؟ وہ وضو کرے گی. یہاں اتنا پتہ چل رہا ہے. اور دوسری جو حدیث پاک ہے وہاں پر ہے کہ المستحاضۃ تتوضأ لوقتی کل صلاۃ، حائضہ عورت ہر نماز کے وقت کے لیے کیا کرے گی؟ ہر نماز کے وقت کیا کرے گی؟ وضو کرے گی. تو دو حدیث پاک ہو گئی، ایک میں جو ہے وقت کا صراحت ہے اور ایک میں وقت جو ہے موجود نہیں ہے. ایک میں کیا ہے؟ صرف تتوضأ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، اور ایک کیا ہے؟ ہر نماز کے وقت وضو کرے گی. اب اس اعتبار سے دیکھیں پہلی والی جو حدیث پاک ہے، تو اب یہ اول جو ہے وہ نص ہے کس بارے میں؟ جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر جو ہے جدید وضو کا تقاضا کرے گی، یعنی ہر نماز کے وقت کیا ہے؟ وہ نیا وضو چاہیے، چاہے وہ ادا ہو، چاہے وہ قضا ہو، چاہے وہ فرض ہو یا نفل ہو. صحیح ہے نہیں؟ لیکن دوسری والی جو حدیث پاک ہے وہ جہاں پر آیا وقتی کل صلاۃ، ہر نماز کے وقت وضو کرے گی، تو یہاں پر جو ہے یہاں پر یہ ایک ہی وضو جو ہوگا وہ کافی ہوگا ہر وقت میں، اور اس سے جتنی بھی چاہے وہ فرائض و نوافل چاہے جتنی پڑھ سکے گی. اب دیکھیں کہ پہلی والی جو ہے وہ نص ہے حدیث پاک، اور دوسری والی جو ہے مفسر ہے. حالانکہ پہلی کے اندر تعویل ہو سکتی ہے، پہلی کے اندر تعویل یہ ہو سکتی ہے کہ لام جو ہے یہاں بمانے وقت کے لیے لے لیں، لے وقتی کل صلاۃ. صحیح ہے نہیں؟ لے وقتی کل صلاۃ، تو لام بمانے توقیت لینے وقت کے لیے تعویل ہو جائے گی. لیکن یہ تعویل ہوگی صراحتاً تو نہیں ہے وہاں پر وقت کا لفظ، اور دوسری والی میں صراحتاً وقت کا لفظ آیا ہے، تو وہاں تعویل کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو جہاں صراحتاً ذکر ہو اس کو ترجیح ہوگی کہ جہاں صراحتاً نہ ہو. صراحتاً جہاں ذکر ہے وہاں ترجیح ہوگی، اس لیے جو ہے نص کو چھوڑ دیا جائے گا اور مفسر پر عمل کیا جائے گا. اس لیے مستحاضہ عورت جو ہے ایک وقت میں جو ہے
جتنی چاہے ایک وضو سے رہتے ہوئے جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتی ہے، چاہے وہ فرائض نوافل ہوں، اس بیماری کے ہوتے ہوئے اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ پہلی کیا ہے؟ تتوضؤ لکل صلاۃ، ہر نماز کے لیے وضو کرے گی۔ اور نماز کیا ہے کہ ہر نماز تو پھر کوئی نفل بھی نماز ہے، فرض بھی نماز ہے، نفل واجب سب نماز ہے، تو گویا کہ ایک وقت میں وہ اگر زیادہ نمازیں پڑھنا چاہتی ہے تو اسے ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا۔ یہاں وقت کا لفظ نہیں ہے، ہاں استحاضہ میں، اور دوسری والی حدیث میں وقت کا لفظ ہے، لے وقتی کل صلاۃ، ہر کیا ہے، ہر نماز کے وقت کے لیے، ہر نماز کے وقت کیا کرے گی، وہ وضو کرے گی۔ اب اس میں جو ہے ہر نماز جو نفل بھی پڑھنا چاہے، وہ فرض بھی پڑھنا چاہے، وہ اس کے لیے اسے الگ وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی، ایک وقت میں جتنی چاہے وہ نمازیں پڑھ سکے گی۔ تو یہاں وقت کی صراحت موجود ہے۔ اب فرماتے ہیں مثال تعارض النص مع المفسر، نص کے تعارض کی مثال مفسر کے ساتھ، قول علیہ السلام المستحاضۃ تتوضأ لکل صلاۃ، مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، مع قولہ علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے ساتھ، المستحاضۃ تتوضأ لوقت کل صلاۃ، مستحاضہ عورت جو ہے ہر نماز کے وقت وضو کرے گی۔ فإن الأول نص یقتضی الوضوء، تو پہلے والی جو حدیث پاک ہے یہ نص ہے جو وضو کا تقاضا کرتی ہے، یقتضی الوضوء الجدید لکل صلاۃ، تو پہلی والی حدیث پاک یہ نص ہے جو وضوء جدید کا تقاضا کرتی ہے ہر نماز کے لیے، چاہے وہ ادا ہو کانا او قضان، چاہے وہ قضا ہو فرضاً او کانا نفلاً، چاہے وہ فرض ہو نفل ہو، لیکنہ یحتمل التاویل ان یکون اللام بمعنی الوقت، لیکن یہ احتمال ہے اس بات کی تعویل کیے جانے کا کہ لام جو ہے وہ وقت کے لیے ہو، یعنی لام کا جو ہے وقت کے لیے استعارہ کر لیا جائے اور یوں کہا جائے لام بمانے وقت کے لیے ہے، لیکن یہ احتمال ہے یحتمل التاویل ان یکون اللام، لیکن یہ احتمال ہوتا ہے کہ تعویل کرنے کا کہ لام وقت کے معنی میں ہو، فیکفی الوضوء الواحد فی کل وقت، تو ایک ہی جو ہے وضو ہر وقت میں کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں فتؤدی بھی ما شاءت من فرض و نفل، تو وہ اس کے ذریعے سے ادا کر سکے گی جو ہوئی مستحاضہ عورت چاہے وہ فرائض اور نوافل۔ ثانی مفسر، اور دوسری حدیث پاک کیا ہے، مفسر ہے، لا يحتمل التاویل لوجدان لفظ الوقت به فيه صریحا، دوسری والی حدیث کریمہ مفسر ہے جو تعویل کا احتمال نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس میں لفظ وقت جو ہے وہ صراحتاً پائے جانے کی وجہ سے، لوجدان لفظ الوقت فی صریحا، کیونکہ اس میں لفظ وقت صراحتاً پائے جانے کی وجہ سے، فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا، اور جب ان دونوں کے درمیان تعارض ہو گیا، یُسَارُ إِلَىٰ ترجیح المفسر، تو مفسر کی ترجیح کی طرف پھیر دیا جائے گا، فَيَكْفِي الْوُضُوءُ الْوَاحِدُ فِي كُلِّ وَقْتٍ فِي وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ مَرَّةً وَاحِدَةً، تو ہر نماز کے وقت میں ایک ہی وضو کافی ہوگا، ایک ہی مرتبہ، صحیح ہے نہیں، ایک ہی مرتبہ وضو کرنا کیا ہوگا، کافی ہوگا۔ والشافعی رحمہ اللہ تعالی لم یتنبہ بہذا فعمل بالحدیث الاول، اور امام شافعی جو ہے اس نقطے پر جو ہے متنبہ آگاہ نہ ہو سکے تو انہوں نے جو ہے حدیث اول پر عمل کیا، حدیث اول پر عمل کیا، انہوں نے کہا مستحاضہ عورت ہر نماز کے لیے کیا ہے، نیا وضو کرے گی، چاہے وہ نوافل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، لہذا ظہر کے اندر وہ اگر گویا کہ وہ ظہر کے علاوہ اگر اور پڑھنا چاہے قضا وغیرہ، پھر وضو الگ کرنا پڑے گا، نفل اگر پڑھنا چاہے تو گویا کہ ان کے لیے ہر نماز کے لیے جدید وضو کی حاجت ہوگی، اور ہمارے نزدیک یہ مفسر پر عمل کیا جائے گا، ایک وقت کے اندر جتنی چاہے وہ نماز پڑھ سکے گی، جیسے ہی وہ وقت نکلے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اور پھر جب وضو وقت شروع ہوگا پھر جدید وضو اس کو کرنا ہوگا۔ نہیں، نوافل تو شامل ہو جائیں گے ان کے نزدیک بھی، لیکن یہ ہے کہ نماز جیسے ظہر کی نماز ہے تو پوری تو شامل ہو جائے گی، ہاں وہ شامل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ عصر کی پڑھنا چاہے اسی سے یا قضا پڑھنا چاہے تو اس کو شامل نہیں ہوگا۔ اور چلیں، ٹائم ہو گیا۔ وَمِثَالُ تَعَارُضِ الْمُفَسَّرِ مَعَ الْمُحْكَمِ، اور مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ، مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ، حالانکہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ محکم کے ساتھ تعارض نہیں ہوتا ہے، لیکن مصنف فرماتے ہیں تعارض کی مثال ہے۔
کہہ رہے ہیں دیکھیں سب سے پہلے اس کو سمجھ لیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ واشہدوا ذوی عدل منکم، اور تم گواہی طلب کرو تم میں سے 2 عادل انصاف ور لوگوں کی. صحیح ہے نہیں؟ اب یہ ایسے لوگوں کو جنہوں کو حد لگائی گئی، کنہوں نے کسی پر زنا وغیرہ کی تہمت لگائی تھی، اور انہوں نے جو ہے حد لگائی گئی، حد لگانے کے بعد انہوں نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد وہ عادل میں شامل ہو گئے. اب کہہ رہے ہیں تم جو ہے گواہ بنا لو تم میں سے 2 عادل والوں کو، تو لہٰذا یہ عادل میں شامل ہو گئے تو ان کی گواہی لے سکتے ہیں، گواہ بنا سکتے ہیں. صحیح ہے. یہاں یہ آیت کریمہ ان کو گواہ بنانے کے بارے کے سلسلے میں، یعنی گواہ بنایا جا سکتا ہے جن کو حد لگائی گئی تھی جھوٹ کی گواہی دینے کے سلسلے میں، اور پھر انہوں نے توبہ کے بعد کیونکہ وہ عادل میں شامل ہو گئے، جب عادل میں شامل ہو گئے تو ان کو گواہ بنایا جا سکتا ہے. صحیح ہے نہیں؟ اور دوسری جو آیت کریمہ ہے وہاں پر بتایا جا رہا ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ان کی گواہی کبھی بھی قبول نہ کرو جن کو حد کیا لگائی گئی ہو، حد لگائی گئی ہو، کہ انہوں نے کسی کو زنا کی تہمت لگائی اور وہ زنا کو ثابت نہ کر سکے تو ان پر کیا ہے وہ 80 کوڑے مارے جائیں، انہیں حد لگائی گئی. یہاں ابداً کا لفظ آ رہا ہے، کبھی بھی ان کی گواہی کو قبول نہ کرو. تو دیکھیے پہلی مثال جو ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، یہ کیا ہے مفسر ہے، اور ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا کیا یہ محکم ہے. لہذا اب کسی بھی معاملے میں ان کی کیا ہے گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا. ہاں عادل ہیں لیکن قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب یہاں ابداً کی لفظ قید آ گئی، تو اس لیے بار فرماتے ہیں ولا ومثال تعارض المفسر مع المحکم، اور مفسر کے تعارض کی مثال محکم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے واشہدوا ذوی عدل منکم، اور تم گواہی طلب کرو تم میں سے، گواہ بنا لو تم میں سے اپنے 2 انصاف لوگوں کو. مع قولی تعالیٰ، ساتھ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یعنی محدود فی القذف جو لوگ ہوں ان کی کبھی بھی گواہی تم قبول نہ کرو. فإن الأول مفسر، پہلی والی جو آیت کریمہ ہے یہ مفسر ہے، یقتضی قبول شہادتی محدودین فی القذف، یہ تقاضا کرتی ہے جو محدودین فی القذف کی شہادت کے قبول ہونے کا، یعنی جو تہمت کے سلسلے میں جنہیں حد لگائی گئی ان کی شہادت کے قبول ہونے کا کیا کرتی ہے تقاضا کرتی ہے بعد توبہ. توبہ کے بعد، کیونکہ یہ کیا ہو گئے توبہ کے بعد کس میں شامل ہو گئے، عادل میں شامل ہو گئے. لأنہما سارا عدلینی محدودین فی القذف، اس لیے انہما سارا عدلین حینئذ، کیونکہ یہ کیا ہو گئے اس وقت دونوں کیا ہو گئے انصاف عادل ہو چکے ہیں توبہ کے بعد، تو اب ان کی شہادت کو قبول کیا جا سکتا ہے، ان کی گواہ بنایا جا سکتا ہے. والثانی محکم، اور دوسری جو آیت کریمہ کیا ہے محکم ہے، یقتضی عدم قبولہا، جو ان کی عدم گواہی کو قبول کیا ہے گواہی کے عدم قبول کا تقاضا کرتی ہے، جو اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ان کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے. لوجود تعبیدی فی صریحا، کیونکہ اس میں جو ہے تعبید کا لفظ جو ہے صراحتاً پائے جانے کی وجہ سے ابداً لفظ آیا نا ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، تو ابداً کا لفظ اس میں کیا ہے صراحتاً پائے جانے کی وجہ سے. فَإِذَا تَعَارَضَ بَيْنَهُمَا، تو جب ان دونوں کے درمیان تعارض ہو جائے يُعْمَلُ عَلَى الْمُحْكَمِ، تو محکم پر عمل کیا جائے گا. هَكَذَا فِي كُتُبِ الْأُصُول، ایسے ہی کیا ہے اصول کی کتابوں میں ہے. وما قیلا، اور جو یہ کہا گیا انه لم یوجد مثال تعارض المفسر مع المحکم، اور جو یہ کہا گیا کہ مفسر کے محکم کے ساتھ تعارض کی مثال نہیں پائی جاتی ہے، فمن قلت التتبع، تو یہ جو ہے انسان کی جو ہے تلاش و جستجو کی کمی کی وجہ سے ہے، اس کی جو ہے مہارت کے کم ہونے کی وجہ سے ہے، حالانکہ یہ مثال یہاں پر کیا ہے موجود ہے. پھر اس کے بعد بھی کچھ اور چیزیں ذکر کریں گے. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.